بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیوز ایچ ڈی والوں نے مرزا علی انجینئر کا انٹرویو لیا ہے کرنٹ صورتحال کے اوپر کہ یہ مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے۔ دیکھیے، جب انسان کا ایمان عقیدہ خراب ہو تو اس میں فہم و فراست وہ حقیقی آ ہی نہیں سکتا ہے جو خالص قرآن اور حدیث کا فہم و فراست ہے۔ تو وہ جس طرح کہا جاتا ہے جیسے ذبح کرنے والے ویسے کھانے والے، تو جیسے انٹرویو کرنے والے اور جیسے کرانے والے۔ تو علی انجینئر صاحب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو، عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر دو آدمی مسجد نبوی کے اندر کچھ بات چیت ذرا کر رہے تھے، ذرا اونچی آواز میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دونوں کو ذرا میرے پاس بلاؤ۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگاتا یا سزا دیتا، چونکہ اس مسجد کے اندر تم اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ دلیل دے رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو پھر کیا کرتے، خود سوچیے ان لوگوں کے ساتھ۔ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ حالات کے مطابق اور ماحول کے مطابق معاملات کو لیا جاتا ہے۔ وہ دور تھا خالص مومنوں کا دور تھا، مسلمانوں کا دور تھا، اور صحیح معنوں میں وہ اصلی مسلم مومن تھے۔ اور اس حالات کے اندر ظاہری بات ہے مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے باتیں کرنا تو ظاہری بات ادب و احترام کے خلاف ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اگر نبی علیہ السلام کے دور کے اندر یا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، بکر صدیق کے دور کے اندر کوئی آدمی آگے اونچے الفاظ میں فریاد کرتا یا کسی ایسے آدمی پر لعن طعن کرتا جس نے ان کی چوری کی، ڈاکہ کیا، قتل کیا اور ظلم اور زیادتی کی کسی کے ساتھ، تو کیا اگر وہ آ کے فریاد کرتے کہ یہ ہے وہ چور اور ڈاکو جس نے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہے، تو نبی علیہ السلام یا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اس چور اور ڈاکو کو پکڑنے کی بجائے اس فریاد کرنے والے کو الٹا کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ مسجد نبوی کا تم احترام نہیں کر رہے ہو؟ تو بتائیے، اتنا بھی فہم نہیں ان لوگوں کو۔ اصل میں ان کے بد عقیدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو علی انجینئر ہیں، ان کا پہلے میرے ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ان کے بد عقیدگی کو بالکل ثابت کیا ہے۔ اور ابھی بھی اس کلپ کے اندر بھی اس نے اشارہ کیا ہے کہ جو ہے گویا نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو آیت انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے کہ سورہ الحجرات کی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ خالص زندگی کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا تھا، یہ نہیں کہ ابھی نبی علیہ السلام وہاں زندہ ہیں اور وہ سنتے ہیں، اور وہ اگر کوئی اونچا بولے تو ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یا اونچا بھی اگر بولے تو ان کی کوئی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام تو جنت الفردوس میں زندہ ہیں۔ تو یہ عقیدے کی خرابی ہے ان کی، علی انجینئر کے بھی، جو انٹرویو لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سعودی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گستاخی تو نہیں سمجھتے ہیں مسجد نبوی کی یا جو بھی معاملات ہیں، یہ سعودی قوانین کے چونکہ خلاف ہوا ہے، اور لہٰذا جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے اوپر بھاری جرمانہ اور قید اور ڈیپورٹ بھی کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اصل میں بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بجائے جن کا لوٹا گیا ہے مال، جن کے ملک کو برباد کیا ہے انہوں نے ان کے اوپر اگر انگلی اٹھائی ہے تو جنہوں نے انگلی اٹھائی ہے ان کو سزا دی جائے گی، تاکہ آئندہ کوئی انگلی اٹھانے کی بھی جرات نہ کرے۔ حالانکہ حرم چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو، سورہ توبہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کے بعد، وہ جو بڑا حج ہوا تھا، اس سال کے بعد اگلے سال کوئی مشرک بیت اللہ کے قریب نہیں آئے گا، حرم میں نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے آج کافر اور مشرک ان دونوں حرم میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے کافر اور مشرک سمجھنے میں اب انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ان کے نزدیک اب صرف کافر و مشرک ہندو ہیں یا وہ جو سکھ ہیں یا کوئی اور ہیں، اور یہ خود وہ جو حالی نے کہا نا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ ایمان بگڑے نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ جس طرح اس نے کہا۔ پوری طرح یہ بات ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ بتاؤ،
سب سے بڑی گستاخی تو حرم کی یہ ہوئی ہے کہ یہ چادریں چڑھانے والے، یہ عرس اور میلے کرنے والے، یہ یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے، یہ 11ویں کی دیگیں کھانے والے، یہ محرم کے شربت پینے اور پلانے والے، اور یہ واسطے وسیلے والے، یہ رکوع اور سجدے والے، بتاؤ ان کو تو حرم کے قریب نہیں بٹنے دینا چاہیے تھا سعودی حکومت کو. اگر ان کے اندر خالص ایمان ہوتا، وہ خود گنبد کے پجاری نہ ہوتے، تو یہ معاملہ تو وہاں پر چلا جائے. اگر خالص قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو، باقی سید اگر ایمان عقیدے کی بات نہیں، تو پھر تمہارے یہ سارے سیاسی مسائل ہیں بھائی. پھر یہ سیاسی عمرے ہیں، سیاسی ان کے حج ہیں، سیاسی ان کے نعرے ہیں، اور وہاں بھی احتجاج بھی سیاسی ہے، اور ان کو جو سزائیں دی جائیں گی وہ بھی سیاسی ہوں گی. اور پاکستان میں بھی معاملہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جب واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ کریں گے. سارے سیاسی معاملات ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے اس قوم کے اوپر، یقین کیجئے. ایمان عقیدے کی کام وہاں کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے. اور اگر صحیح معنوں میں مسجد نبوی کی جو توہین ہوئی ہے صحیح معنوں میں، تو وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو وہاں آنے کیوں دیا گیا ہے. اور ایسے لوگ جو ملک کو لوٹیں، قوم کے دشمن ہوں اور بدماشیاں کریں، اور کتنے قتل انہوں نے کیے ہوئے، اودم مچایا ہوا انہوں نے 75 سال سے. تو پاکستان تو لیا گیا تھا ایمان عقیدے کے لیے، یعنی یہاں اسلام کی خالص ایک ریاست قائم کی جائے گی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی معبود نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہوگا. لیکن ان کو کوئی ایمان کی اب پرواہ نہیں ہے. دیگیں یہاں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے یہاں ہو رہے ہیں. علی اجمیری کی قبر کے اوپر شریف خاندان نے کتنا بڑا سما ہال، ایئر کنڈیشن کروڑوں خربوں لگا کے انہوں نے وہ بنایا ہے، خالص دنیا داروں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے اور شرک کو عام کرنے کے لیے. تو یہ عمرے کریں، یہ مسجد نبوی میں جائیں. اب ان کا کوئی حق نہیں ہے مسجد نبوی میں جانا اور بیت اللہ کے طواف کرنا. ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے اللہ کی طرف سے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزے فرض ہیں. اور اس میں یہ سارے شامل ہیں. فضل الرحمان اس میں شامل ہے، طاہر القادری اس میں شامل ہے، اور خادم حسین رضوی اس میں شامل ہے، فضل الرحمان شامل ہے. سارے، چاہے یہ نون لیگ ہو، چاہے یہ پی ٹی آئی ہو یا عمران خان، سب مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے. تو یہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں، ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو اللہ چکھا رہا ہے. پہلے ان کو طاقت اللہ نے دی، وہ ان کو جیلوں میں ٹھونستا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، ان کے پرچے کاٹتا ہے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے کے ان کے خلاف پرچے کٹنا شروع ہو گئے، ان کی اذیت ہونا شروع ہو گئی. یہ وہ عذاب ہے جو سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان عقیدہ درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو سنو، وہ اللہ جو ہے وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ آسمان کے اوپر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، یا زمین کے اندر سے عذاب نکالے تمہارے لیے، اور یا تمہیں آپس میں گروہوں میں بانٹے اور ایک کو طاقت دے کے دوسرے کو پٹوائے، پھر دوسرے کو طاقت دے کے پہلے کو پٹوائے. اس پر اللہ پوری قدرت رکھتا ہے. اصل میں یہ والا عذاب آج امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز کو انہوں نے پوجا ہے، ہر چیز کے سامنے جھکے ہیں، ہر چیز کے سامنے رکوع اور سجدے کیے ہیں. درختوں کے یہ پجاری، قبروں کے یہ پجاری، مورتیوں کے یہ پجاری، دلدل کے یہ پجاری، گائے کے یہ پجاری، مسلک کے یہ پجاری، بریلویت کے یہ پجاری، دیوبندیت کے یہ پجاری، اہل حدیثیت اور سلفیت کے یہ پجاری، بادشاہوں کے یہ پجاری، جمہوریت کے یہ پجاری. کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ یہ قوم خالص مشرک بن گئی ہے. ان کی عظیم اکثریت، کوئی خربوں میں ایک ہو، انگلیوں پر گنے جانے والے اب چند لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں، باقی سارے شرک اور کفر کے اندر بہ گئے. اور یہ جو علی انجینئر، یہ تو بہت ہی شاطر اور رافضی مولوی ہے، اور شاطر ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت دے، دعا ہے ان کے لیے. لیکن یہ جس طرح ایمان عقیدے کے ساتھ یہ کھیل کھیل کے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس آڑ کے اندر، نبی کی محبت کے آڑ کے اندر نبی علیہ السلام کو پوجتے ہیں، اللہ کے ساتھ پوری طرح شریک ٹھہراتے ہیں. اور کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یقین کیجئے. یہ اصل راز تو وہاں کھلے گا، اصل فیصلہ تو وہاں ہوگا. کس نے توہین کی تھی اللہ کی، اللہ کے رسولوں کی توہین، اللہ کے رسول کی توہین، مسجدوں کی توہین. بتائیے مسجدوں کی اس سے بڑی کیا توہین ہوگی کہ اس کے اوپر لکھتے ہیں ایک طرف یا اللہ، اور پھر مقابلے میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد مدد. بتاؤ اس وقت ان کی کوئی توہین نظر نہیں آتی کہ مسجد کی کتنی بڑی توہین ہے. جب کسی مسجد کے اندر قبرستان بنا دیا جاتا ہے، وہاں قبریں بنا دی جاتی ہیں، اس سے بڑی کوئی مسجد کی توہین ہو سکتی ہے؟ پھر مسجد کے اندر یہ 11ویں بانٹتے ہیں. ہمارے اپنے علاقے کے اندر بھی پرانی مسجد ہے، بڑا پورا گاؤں وہاں جاتا ہے،
مسجد غوثیہ انہوں نے ضد کے اندر نام رکھ دیا، اور اس میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں ہوتی ہے، 11ویں شریف ہو رہی ہے، 11ویں شریف مسجد میں ہو رہی ہے۔ اور یہاں بحرین میں بھی میں نے دیکھا ہے یہ 10 محرم کو مسجد کے اندر بانٹ رہے تھے، یہ جو ہوتا ہے ان کا کھچڑا، اور ایک مصری وہاں امام مسجد تھا، وہ ہم نے جب تھوڑا سا منع کیا یہ تو شرک ہے، کہتا معافی مشکل، عقل کھاؤ مشکل نہیں ہے، تو ان کا یہ حال ہے۔ تو یہ 10 بستہ غلام ہے بھائی، یہ سارے درباری ٹٹو ہیں، چاہے یہ طارق جمیل ہو، چاہے یہ یہاں کے مولوی ہوں، جو بھی اجرت لیتا ہے دین کے اوپر، یاد رکھیے دین کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو نماز کی پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، اذان دینے کے پیسے لیتا ہے، وہ مذہبی ٹٹو ہے، وہ درباری ملا ہے، وہ کبھی حق بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آرمی افسر ہوں 7 پنجاب ریجمنٹ سے، اور 23232 میرا یہ نمبر ہے، اور میں یہ ساری چیزیں جب سنتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ قوم کو لٹتا پٹتا دیکھتا ہوں، دنیاوی لحاظ سے بھی انہوں نے لوٹا ہے، کتنے قرضے ملک کے، اندازہ لگائیے پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، کتنی ہماری فوج ہے، اور کتنا ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے، اور پھر بھی دیکھیے کتنے مقروض، اور وہ امریکہ صاحب جناب وہاں سے دھمکیاں دیتے ہیں، اور کتنی وہ سب کچھ پورا کنٹرول انہی کے پاس ہے، جو مرضی یہ کہیں ہم غلام نہیں ہیں، غلام ہو بالکل، تمہاری ساری پالیسیاں وہاں سے بنتی ہیں، تم غلام ہو بالکل، بلکہ غلاموں کے غلام ہو۔ اور صحیح معنوں میں اگر آزادی، صحیح اصلی آزادی اگر چاہتے ہو تو وہ دین کی دعوت ہے، الہکم الہ واحد کی دعوت ہے۔ جس طرح آزادی ہر دور کے اندر جو انبیاء نے انسانوں کو آزاد کرایا انسانوں کی غلامی سے، یہ آزادی ہوتی ہے اصلی آزادی، جو آگے جا کے جہنم کی آزادی کا باعث بنے گی۔ باقی اگر یہ والی آزادی، جس طرح پہلے آزادی موومنٹ چلی تھی تو کتنے آزاد ہوئے ہو تم، اب پھر جا نام عمران خان صاحب ایک اور آزادی کی موومنٹ چلائیں گے تو غلام کے غلام ہی رہو گے، یاد رکھنا۔ اگر تم نے ان لوگوں سے آزادی لے بھی لی، امریکیوں سے یا امریکیوں کے غلاموں سے، تو پھر چائنا کی اور چائنا کے غلاموں کے مرید بن جاؤ گے، ان کے غلام بن جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اگر آج عمران خان صاحب کی اصلی حکومت آ جائے 2/3 میجارٹی کے ساتھ، تو کیا کریں گے؟ یہ مزار ہی بنائیں گے، اور جب وہاں جا کے ماتھے ٹیکیں گے، پوچھیں گے، امام زامن بنوائیں گے جس طرح پہلے کرتے رہے۔ تو یہ سارے کے سارے شرک کے دائی ہیں، ان کی عدالتیں ہوں، ان کی جتنے یہ ادارے ہوں، سارے دین ایمان خالص سے چڑھ ہے، ان کو یقین کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی ایمان عقیدے کا فہم و فراست عطا فرمائے۔ آج سے 37 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہی ایمان عقیدے کی دعوت کو بیان کیا تھا کہ دیکھو یہ ایمان عقیدہ درست کر لو۔ ہماری یونٹ کا نعرہ وہاں دم دم علی نعرہ حیدری تھا۔ ہمارے کرنل نجم الحسن ملک وہاں کے CO تھے، وہ اپنے مخصوص عقیدے کی وجہ سے یہ چیزیں انہوں نے یونٹ کے اندر رائج کر دیں، اور مجھے جب ان چیزوں کی سمجھ آئی، قرآن کو میں نے پڑھا، حدیث کو میں نے پڑھا، دین کو سیکھا، تو یہ پتہ چلا کہ یہ مسئلہ یہ ہے 71 کے اندر کیوں ہمیں مار پڑی ہے، یہ ایک ایمان عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ اور آج بھی اگر ایمان عقیدے کو ٹھیک کر لیں، توحید کی طرف آ جائیں، ایمان خالص کر لیں، صحابہ کرام والا انداز اختیار کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن کھڑے تو ہوں اپنے پاؤں کے اوپر، ذرا ہمت تو کریں، جرأت تو دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو مردوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ نہ مردوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب، یہ تو جو مردوں کی رہنمائی کے لیے بھائی، جن کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہ ہو، جو بندوں سے نہ ڈریں، وہ کسی چیز سے حقیقی معنوں میں نہ ڈریں، کسی چیز سے نہ ڈریں سوائے اللہ کے، کسی چیز کے آگے نہ جھکیں سوائے اللہ کے، کسی اور کو نہ پکاریں سوائے اللہ کے۔ تو ایسوں کے ذریعے انقلاب آئے گا، دعوت کے ذریعے آئے گا، توحید کے ذریعے آئے گا۔ باقی یہ نہ یہ ووٹوں کے ذریعے آئے گا، نہ یہ نوٹوں کے ذریعے آئے گا، نہ یہ لوٹوں کے ذریعے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔